اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جعل السبت على الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ رمضان سے پہلے ہم سورہ نحل کا مطالعہ کر رہے تھے اور سورہ نحل کی ہم نے 123 آیات جو ہیں وہ پڑھ لی تھی۔ اس سے آگے جو ہے انشاءاللہ ہم آغاز کرتے ہیں، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ تو قرآن مجید پڑھنے کا، قرآن مجید سمجھنے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ اللہ ہم کو ہدایت نصیب فرما دے۔ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، بک آف گائیڈنس ہے۔ قرآن مجید کا اصل موضوع انسانوں کو ہدایت نصیب فرمانا ہے تاکہ ان کو جنت مل جائے۔ تو جس نیت سے قرآن پاک پڑھیں گے وہی نیت پوری ہوگی۔ ثواب کی نیت سے پڑھیں گے ثواب ملے گا، علم حاصل کرنے کی نیت سے پڑھیں گے علم ملے گا، کوئی اور جو ہے نیت کریں گے وہ ملے گی۔ اسلام کے اندر اعتراض ڈھونڈنے کے لیے غیر مسلم پڑھتے ہیں، ان کو مل جاتے ہیں، تو وہ نیت پوری ہوتی ہے۔ لیکن یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہدایت حاصل کرنے کی نیت کریں، اس لیے ہمیں ہدایت نہیں ملتی، یعنی ہماری زندگی تبدیل اس لیے نہیں ہوتی۔ ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور ہمارے 40 برس گزر گئے قرآن مجید تراویح میں پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، سناتے ہوئے، وہیں کے وہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہماری سوئی وہیں کی وہیں اٹکی رہتی ہے، ہدایت نہیں ملتی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم ہدایت کی نیت نہیں کرتے کہ یا اللہ مجھے قرآن مجید پڑھنے سے، سننے سے، سمجھنے سے ہدایت نصیب فرما دے۔ ہدایت کی کیا علامت ہے؟ انسان کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس انسان کا رخ مال سے ہٹ کر اعمال کی طرف ہو جاتا ہے، دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف ہو جاتا ہے، مخلوق سے ہٹ کر خالق کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ ہے، اپنے آپ کو جانچ لیں کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں، کیا مخلوق ہے یا خالق ہے، دنیا ہے یا آخرت ہے، مال ہے یا اعمال ہے۔ اللہ کے نبی بھی یہی کام کرتے ہیں کہ انسانوں کے مسئلے کو تبدیل کر دیتے ہیں، انسانوں کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب رخ تبدیل ہو جائے تو ہدایت مل جاتی ہے۔ ہدایت کیا ہے کہ وہ یعنی راستہ ہمیں دکھا دیتی ہے جو ہمیں سیدھا جنت میں لے جائے، آخرت کی کامیابی مل جائے۔ اس لیے میں اس کی بار بار یاد دہانی کرواتا ہوں کہ اس محفل کے اندر بھی بیٹھے ہیں تو نیت کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں یہ سننے سے ہدایت مل جائے، ہماری زندگی تبدیل ہو جائے۔ بعض اوقات ایک بات سمجھنے سے انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، کوئی ایک بات اللہ اس کے دل کو تبدیل کر دیتے ہیں اور اس کی زندگی کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کرے ہماری زندگی کا رخ بھی تبدیل ہو جائے، ہماری ترجیحات بدل جائے، ہم دنیا میں آخرت کے لیے جئیں، ہم دنیا میں خالق کے لیے جئیں، ہم دنیا میں اعمال کے لیے جئیں۔ اس وقت ہماری ترجیحات کچھ اور ہیں، مال کے لیے جیتے ہیں، انسانوں کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے لیے جیتے ہیں۔ تو یہ ترجیحات تبدیل ہوں گی تو انشاءاللہ ہدایت کا آغاز ہو جائے گا، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ تو یہ سورہ نحل کی آخری آیات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا، کہ ہم نے سبت کا دن جو ہے، سبت کی پابندیاں ہیں ان پر عائد کی تھیں، کن پر؟ کہ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا۔ سبت کیا ہے؟ یہودیوں کو اللہ نے ہفتے کا دن عطا کیا تھا کہ اس دن صرف عبادت کرنی ہے، کوئی معاشی سرگرمی نہیں کرنی، کوئی اور کام نہیں کرنا، اس کو عبادت کے لیے مخصوص کرنا ہے۔ لیکن وہی انہوں نے ہیلے بہانے، اور پھر اللہ آزماتے بھی ہیں، جب اللہ کوئی حکم دیتے ہیں تو اس حکم کے عمل کے بارے میں اللہ آزمائش بھی کرتے ہیں۔ تو یہودیوں کے اللہ نے آزمائش اس طرح کی کہ ہفتے کا دن منع تھا کہ شکار نہیں کرنا، کوئی معاشی سرگرمی نہیں کرنی، کچھ کمانا نہیں، بس عبادت کرنی ہے۔ وہ چونکہ دریا کے کنارے، سمندر کنارے رہتے تھے، مچھلیاں پکڑنا ان کا پیشہ تھا، تو باقی دنوں کے اندر مچھلی ہاتھ نہیں آتی تھی، اور ہفتے کے دن خوب آتی تھی سمندر میں، اور یہ آزمائش تھی۔
اب وہ پابندی تھی کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے اس کے لیے ہیلے کیے. یہ ہیلا جو ہے نا اللہ جانتے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ اس دریا کے کنارے نالیاں کھود کر گڑھے بنا دی تاکہ ہفتے کے دن جو مچھلیاں ہیں وہ نالیوں کے ذریعے ان گڑھوں کے اندر گر جائیں، واپس نہ جا سکے سمندر میں. ایسے ہوتا تھا تو مچھلیاں آ جاتی تھیں، گڑھوں میں گر جاتی تھی، تو اتوار کے دن کو پکڑ لیتے تھے. تو کہتے ہم نے کوئی ہفتے کو تھوڑا پکڑی ہیں، اتوار کو پکڑی ہیں. تو یہ اس طرح کے ہیلوں کو اللہ جانتے ہیں. یعنی مسلمان بھی اس طرح کے بڑے، خاص طور پر زکوٰۃ سے بچنے کے لیے لوگ بڑے ہیلے کرتے ہیں، اور اللہ جانتے ہیں کہ یہ کس لیے کر رہے ہیں. پیچھے نیت تو کام کرتی ہے، انما الاعمال بالنیات، کس نیت سے آپ کر رہے ہیں. تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. یعنی اس کی سزا کے طور پر وہ پوری قوم جو سمندر کنارے آباد تھی وہ بندر کی شکل کی تبدیل ہو گئی. اچھا، اس میں 3 گروپ تھے. ایک گروپ یہ کام کرتا تھا، دوسرا گروپ ان کو منع کرتا تھا کہ دیکھو اللہ کے ساتھ مذاق نہ کرو، اللہ کے حکم کی پابندی کرو. تیسرا گروپ غیر جانب، نہ ہاں کہتا تھا نہ کہتا تھا. اچھا، جو تو یہ کام کرتے تھے وہ تو بندر بن گئے، اور جو ان کو منع کرتے تھے وہ بچ گئے. اللہ نے ان کو نہیں بنایا کیونکہ وہ اپنا فریضہ وہ انجام دے رہے تھے. اور تیسرا گروپ جو غیر جانبدار تھا، اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ وہ بھی بندر بن گئے. ان کو اللہ نے کہا کہ غیر جانبداری کیا ہوئی، یا تم ادھر شامل ہو یا ادھر شامل ہو، دین کے اندر کوئی غیر جانبداری نہیں ہے. اس لیے جب بھی انسان کہیں کوئی برائی اللہ کے حکم کو ٹوٹتا دیکھے تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ اس کو دل سے برا جانے. اصل تو یہ ہے کہ روکنے کی کوشش کرے اگر اس کی ہمت ہے، یا پھر زبان سے منع کرے. اگر نہیں ہے تو کم از کم دل کے اندر تو برا جانے، اللہ سے دعا کرے. اگر یہ بھی نہیں ہے تو اللہ اسی گروہ کے اندر شامل کریں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو سب کے بارے میں انہوں نے اختلاف کیا، اختلاف کر کے انہوں نے پابندیاں خود اپنے اوپر لگوا لی تھی. ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ نہیں تھا. پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے نا، آپ نے ہمیں یاد ہوگا. اس لیے یکدم سے یہاں پہ یہ آیت اس لیے آئی ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابراہیم کے دین میں اس طرح کی پابندیاں نہیں تھیں. انہوں نے سب کے بارے میں اللہ کے حکم عدولی کر کے اپنی پابندیاں خود لگوائیں اپنے اوپر. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. میں تیرا رب جو ہے اس کے یا قیامت کے دن جس باتوں میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ فرما دے گا، اور ان پر سب چیز واضح ہو جائے گی کہ حق کدھر تھا اور باطل کدھر تھا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ادعو الی سبیل، آپ اپنے کام پہ آپ لگے رہیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ جو ہے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاتے رہیے. پورے قرآن مجید میں دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے یہ رہنما آیت ہے. اس میں اصول بیان کیا گیا کیا کس طریقے سے دعوت دینی ہے. اور آج کل دعوت دینے والے ان کو یہ آیت انہوں نے پیچھے بھلا رکھی، ان کو نہیں پتا کہ اللہ نے کیا اصول دیے. پہلا اصول کہ ادعو، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. حکمت دانائی کیا ہے؟ یہ دیکھنا ہے کہ موقع محل ہے بات کرنے کا، کس سے بات کر رہے ہیں، کس طرح بات کر رہے ہیں، کیا اس کا موقع ہے، اور ہر موقع محل کے مطابق بات کرنی، اور بندے کو دیکھ کر بات کرنی کہ بندے کی حیثیت کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، اس کا پیشہ کیا ہے، وہ کون سی بات سمجھتا ہے، اس کے مطابق. یہ نہیں کہ رٹی رٹائے چند جملے جو ہیں ہر ایک کو جا کے وہی سناتے رہو کہو کہ ہم نے دعوت کا کام کر دیا. یہ دعوت نہیں ہے. یہ آیت رہنما ہے. پورے قرآن مجید میں یہ آیت جو رہنمائی دیتی ہے، اصول دیتی ہے دعوت کے بارے میں. پہلا اصول کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ. دوسرا اصول والموعظۃ الحسنہ. موعظۃ الحسنہ کیا ہے؟ کہ خیر خواہی کے ساتھ، دل میں اس کی خیر خواہی کے جذبہ ہو کہ یا اللہ تو اس کی زندگی کو بدل دے، تو یا اللہ تو اس کو نیکی کی ہدایت دے دے، یا اللہ تو اس کو نیکی کے راستے پہ لے آ. بالکل اسی طرح جس طرح انسان اپنے بچے کے لیے تڑپتا ہے، اسی طرح اس کے لیے بھی یہ تڑپے کہ یا اللہ اس کی زندگی تبدیل ہو جائے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور اگر کبھی یہ موقع آ جائے کہ ان سے بحث کرنی پڑ جائے، بس اس پر بحث کرنی پڑتی ہے، اللہ نے فرمایا تو وہ بھی اچھے طریقے سے کرنا، وہ اس میں سختی نہ کرنا، وہ بھی اچھے طریقے سے کرنا. اور اس میں رہنما آیت پھر وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ فرعون کے پاس جانا تو نرمی سے بات کرنا. یعنی موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر کو فرعون جیسے بدتر انسان کے پاس بھیجا جا رہا ہے، اور ہدایت کیا دی جا رہی ہے؟ نرمی سے بات کرنا. تو پھر عام انسان اور پھر خاص طور پہ مسلمان جو ہیں وہ کتنا مستحق ہے اس بات کا کہ ان سے نرمی سے بات کی جائے، محبت سے بات کی جائے، خیر خواہی سے بات کی جائے.
اللہ نے فرمایا اگر کبھی یہ موقع آ جائے کہ بحث کرنی پڑ جائے تو کیا کرنا، جادلہم باللتی ہی احسن، وہ بھی اچھے طریقے سے بحث کرنا اور ان سے جھگڑنا مت۔ اور ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، فرمایا اس لیے کہ تیرا رب جانتا ہے کہ کون اس ہدایت کو مانے گا کون نہیں۔ تو تیرا کام پورا ہو گیا، تو نے دعوت پہنچا دی خیر خواہی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، درد کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، تیرا کام پورا ہو گیا۔ اب تیرا رب جانتا ہے کہ کون اس راستے پہ آئے گا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور کون نہیں آئے گا اور کون ہدایت پائے گا۔ اب یہ رب کا کام ہے، تیرا کام جو صرف پہنچا دینا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور میں اگر کبھی بدلہ لینا پڑ جائے، یعنی کبھی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ مخالف کی طرف سے کوئی یعنی پیش آئی ہے، سختی پیش آئی ہے، تو بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی بدلہ لینا جتنا بدلہ اس نے زیادتی تم پر کی ہے، اس سے زیادہ نہیں بالکل۔ والا ان صبر تم، لیکن اگر وہ بھی نہ لو، صبر کر لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنا تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پہ آیت اتری تھی آپ کو یاد ہے؟ غزوہ احد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا سینہ چاک کیا گیا، کلیجہ دل نکالے گئے، ان کو چیرا پھاڑا گیا اور لاش کو بھی خراب کیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا اس سے، اور آپ نے فرمایا کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اس کے بدلے میں کفار کے ساتھ ایسا ہی کروں۔ وہ زبان سے جملہ نکل گیا، تو اللہ نے کہا والا ان صبر، اس موقع پہ آیت اتری لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر بدلہ لو گے تو بدلہ لے سکتے ہو اتنا ہی، لیکن صبر کرو گے تو حضور نے فوراً ارشاد میں اب تو ہم صبر ہی کریں گے، اب تو ہم صبر ہی کریں گے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اس میں اندر زیادہ خیر ہے، اس کے اندر زیادہ بہتری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کسی بھی موقع پر اگر بدلہ لینا چاہو تو بدلہ لے سکتے ہو اتنا ہی جتنی زیادتی تم پر ہوئی ہے، لیکن اگر پھر بھی صبر کرو تو وہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، پھر حضور سے فرمایا کہ تم صبر کرو، لیکن صبر بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں آئے گا۔ صبر کے لیے بھی اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ مجھے وہ صبر نصیب فرما دے، میں اللہ ہی مدد کرے گا تو اللہ تمہیں صبر کی توفیق دے گا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان لوگوں پر فرمایا غم نہ کرو جن کو تم نے پیغام پہنچا دیا ہے، اگر یہ ہدایت کے راستے کی طرف نہیں آتے تو پھر اپنا دل نہ کڑاؤ، ان پر غم نہ کرو۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو چالیں یہ تمہارے خلاف چل رہے ہیں اس پر دل میں آپ تنگی محسوس نہ کریں، اللہ ان کو جانتا ہے۔ جب اللہ ان کو جانتا ہے تو اللہ اس سے نپٹ لے گا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، فرمایا کہ بے شک اللہ جو ہے ان کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کریں اور جو نیکیوں کو نیکی احسان کے ساتھ کریں۔ نیکی احسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کریں اور دکھاوے کے لیے نہ کریں، اور اچھی نیت کے ساتھ کریں، خوش ہو کر کریں، یہ ہے احسان کے ساتھ نیکی کرنا۔ دل کی خوشی کے ساتھ کریں، صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں، دکھاوا اس کے اندر نہ ہو، اور اللہ سے ڈر کر رہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو بولتا ہوں اللہ اس کو سنتا ہے، جو کرتا ہوں اللہ اس کو دیکھتا ہے، حتیٰ کہ میرے دل میں جو گمان گزرتے ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ تو یہ اس آیت پہ یہ سورہ نحل ختم ہوتی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا کہ سورہ نحل کے اندر توحید کا جتنا خوبصورت بیان ہے کسی صورت میں نہیں، اور ایسی عجیب و غریب عظیم الشان اللہ نے مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یعنی ایک مثال آپ کو یاد ہے کہ اللہ نے کہا کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ تم دودھ کہاں سے نکلتا ہے بھینس کا اور بکری کا اور گائے کا، فرمایا کہ وہ راستہ ہم نے گوبر اور خون کے درمیان رکھا ہے۔ وہی چارہ کھاتی ہے بھینس، اسی گائے کھاتی ہے وہی چارہ، اسی چارے سے گوبر بنتا ہے، اسی چارے سے خون بنتا ہے، اسی چارے سے دودھ بنتا ہے، اور وہ دودھ کا راستہ بھی دونوں کے درمیان ہے۔ وہ کون نکالتا ہے؟ اللہ۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں، شہد کی نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، شہد کی مکھی کی مثال بھی دی گئی۔ تو اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ کل سے سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کا آغاز ہوگا۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔